میں جب سے مجھے ہوش ہے نا، شعور ہے مجھے، میں نے بڑے بڑے علماء کی تقریریں سنی، جن میں حضرت مولانا نور الحسن شاہ بخاری، علامہ دوست محمد قریشی، حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ، اور بھی بڑے بڑے علماء ہماری جماعت کے، دوسری جماعتوں کے۔ مجھے ذرا یہ چسکا سی، پہلے جب میں پڑھتا تھا تو مجھے یہ چسکا تھا، میں علماء کی تقریریں سنا کرتا۔ یہ اہل تشیع کے یہاں 3 دن کانفرنسیں ہوتی تھی، یہ ساتھ ان کا مدرسہ ہے۔ اس وقت اتنا کلیش بھی نہیں ہوتا تھا، ہم ادھر بھی چلے جایا کرتے۔ ان کے طالب علم یا اہل تشیع کے طالب علم میرے والد صاحب کے دورہ تفسیر میں آتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، سنتے تھے، کلیش نہیں تھا اتنا، تو ہم چلے جاتے تھے، سنتے تھے ہم وہاں۔ میں نے بڑے بڑے اہل تشیع کے علماء کو یہاں سنا ہے۔ جتنی اہل سنت کے علماء میں نے سنے اپنی شعوری زندگی میں، سن 1980 تک، 80 سے پہلے، اگر میں یہ قسم اٹھاؤں تو میں حانس نہیں ہوں گا کہ کسی عالم کی زبان سے حضرت معاویہ کی فضیلت تو بڑی دور کی بات ہے، ان کا نام بھی میں نے کبھی نہیں سنا، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ کراچی سے ایک بندہ اٹھا، محمود احمد عباسی، سن 1955 میں اس نے ایک کتاب لکھی، خلافت معاویہ و یزید، اس کتاب کا عنوان تھا۔ بس وہ کتاب لکھی گئی، مخالفت میں کتابیں شروع ہوئیں، پھر ادھر سے کتابیں شروع ہوئیں، پھر لگ گیا جناب تحقیق کا مادہ، ادھر کھنگالا گیا، ادھر کھنگالا گیا، اور جب تاریخ کو کھنگالا گیا تو معاویہ کی عظمت نکھر کے سامنے دبی رہتی۔ اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف میں پھر تحقیق ہوتی ہے، علماء پھر کھنگالتے ہیں کتابوں کو، پھر بڑی بڑی کتابیں کھنگالی گئی۔ پہلے انہوں نے کتاب لکھی، پھر مولانا مودودی نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، پھر مولانا مودودی کی کتاب کا جواب دیا مولانا تقی عثمانی نے، اور مولانا نور الحسن شاہ بخاری نے، اور مولانا اسحاق سندیلوی نے، انہوں نے ان کی کتاب کا جواب دیا۔ پھر مولانا مودودی کے ایک ماننے والے تھے ملا غلام علی صاحب، انہوں نے پھر تقی عثمانی کا جواب۔ یوں جب سلسلہ چل نکلا نا، ادھر بھی دلیلیں، ادھر بھی دلیلیں، ادھر پہ دلائل، ادھر سے دلائل، پھر سمجھدار لوگوں کے سامنے حقیقت آئی، بنو امیہ کون تھے، معاویہ، حضرت معاویہ کی عظمت کیا ہے۔ تو اختلاف ہونا تو اچھی بات ہے، بشرطے کہ علماء اسے اس حد تک رکھیں، اس میں فتویٰ بازی نہ کریں، اس میں ایک دوسرے کی کردار کشی نہ کریں، اور اس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں۔ اچھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جب اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہاں نزاع سے منع کیا گیا، جھگڑو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت جھگڑو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک اسی کے تحت ایک جگہ اور دکھاؤں گا، آیت نمبر، پیچھے چلے، آیت نمبر 27 پہ آئیں۔ صفحہ نمبر 232 ہے جی۔ صفحہ نمبر 232 ہے جی۔ سب سے پہلے سن 1980-81 میں نے سرگودا میں کانفرنس پہلی کروائی تھی، معاویہ کانفرنس، اور اس میں جو ہنگامہ ہوا تھا شہر میں، الامان والحفیظ، اس نام پر مجھے یہاں سے ضلع بدر کر دیا گیا، 1 مہینے کے لیے مجھے سرگودا سے نکال دیا گیا، ضلع بدر، مقدمات اس کے علاوہ، یعنی نام لینا جرم بن گیا تھا۔ آپ نے کانفرنس کا عنوان معاویہ کیوں رکھا ہے؟ انا للہ ہے۔ اس کانفرنس میں ہم نے
50,000 اشتہار معاویہ کے فضائل پہ چھاپے تھے، پورے شہر میں چسپاں ہو گئے تھے۔ سٹیکر اس کے علاوہ تھے جس میں نبی پاک کی حدیثوں کا ذکر تھا، حضرت علی کے فرامین کا ذکر تھا، حضرت حسن اور معاویہ کی وہ جو صلح ہوئی اس کا ذکر تھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت سٹیکر تھا، کہیں کہیں آپ کو شاید مجھے کہیں اب نظر آ جاتا ہے، کہیں میں بیٹھ جاتا ہوں تو، کہ ایک دریا ہے، سمندر ہے، اس میں ایک کشتی ہے جی، اور اس کشتی کے اوپر جہاز ہے جنگی، اور اس کے اوپر وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا ان سب پر رب نے جنت کو واجب کر دی۔ اس لشکر کے سپہ سالار تھے سیدنا معاویہ، حضرت معاویہ اس کے سالار تھے اس لشکر کے۔ تو وہ ایک بہت بڑا خوبصورت سٹیکر تھا جو ہم نے چھاپا تھا۔ تو وہ ہم نے پہلی مرتبہ معاویہ کانفرنس کروائی تو اتنا ہنگامہ ہوا، اور بس آپ کچھ نہ پوچھیں کہ اپنے لوگ کہتے تھے اے نا ضرور رکھنا سی، خلافت راشدہ رکھ لیتے، کو معاویہ کا نام ضرور رکھنا تھا آپ نے، کیوں نہ رکھے بھائی، کیوں نہ رکھیں؟ مقابلے پھر کہا گیا ہم ابو طالب کانفرنس کروائیں گے، میں نے کہا کرواؤ، ہمیں کیا اعتراض، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، جس کے نام کی آپ کانفرنس کروانا چاہیں آپ کروائیں اس کے نام کی کانفرنس، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم تو اہل سنت کو بتانا چاہتے ہیں کہ معاویہ کی شخصیت کیا ہے، کون ہے معاویہ جس کو تم رگیدتے ہو یا تم سمجھتے ہو کہ جو بھی تنقید کی جائے، جو بھی اس کے متعلق بات کر لی جائے وہ جائز ہے اور اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ تم کیا جانو، تم کیا جانو معاویہ کون ہے، کھوتے نو کی پتا گلو کن کی ہوندی، تمہیں کیا پتا ہے کہ معاویہ کون ہے؟ وہ میرے نبی کا صحابی ہے، فتح مکہ سے پہلے مومن ہوا ہے، عمرۃ القضاء کے موقع پر سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر جب میرے نبی عمرے سے فارغ ہوئے اور مروہ پہ پہنچے صفا مروہ کی سائی کرتے ہوئے، تو آپ نے بال کتروانے تھے، آپ نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ۔ یہ 7 ہجری کی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور وہ مؤلفۃ القلوب میں عمرۃ القضاء میں انہوں نے بال کاٹے تھے اور وہ بال انہوں نے محفوظ کیے تھے، اور وفات سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے نبی کے کٹے ہوئے بال اور کٹے ہوئے ناخن جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے چکو تو کچھ بال میری آنکھوں میں، کچھ میرے منہ میں، کچھ میرے کانوں میں، وہ بال رکھ دینا، وہ ناخن رکھ دینا۔ اللہ کے پاس پہنچوں گا، اللہ پوچھے گا معاویہ کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا تیرے نبی کی نشانیاں اپنے ساتھ لے کے آیا۔ انہوں نے نبی پاک کے بال کترے تھے، آپ نے ان کو بلایا تھا، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے لیکن آپ نے معاویہ کو بلایا۔ پھر وہ میرے نبی کے برادر نسبت ہی ہیں، ان کی سکی بہن رملہ ام حبیبہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، وہ نبی پاک کے برادر نسبت ہی ہیں۔ اور ایک جگہ پہ آیا کہ حضرت معاویہ اپنی بہن کے گھر تھے اور بہن ان کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی کہ اوپر سے نبی پاک آئے اور آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا ام حبیبہ تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو ام حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتی؟ تو معاویہ بھی میرا بھائی ہے، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، عرش پہ اللہ اور فرش پہ اس کا نبی بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں تنقیدی الفاظ تو نظر آئے سارے ان کے، اور یہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آئیں؟
کہ وہ کاتب وحی ہیں، وہ کاتب وحی ہیں۔ یہ جو محمد علی انجینئر ہے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ، اس نے مختلف پیج اور اس کے مختلف کلپ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ کتنے اہل تشیع تھے جو سنی بن کر اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے تکیہ کر کے وہ اہل سنت میں گھسے رہے اور انہوں نے روایتیں گھڑی، حدیثیں گھڑی، ہماری کتابوں میں درج کی۔ غالباً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یا ملا علی قاری نے لکھا کہ صرف حضرت علی اور خاندان علی کی فضیلت میں 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئیں جی ہمارے اندر رہ کے۔ تو یہ لوگ جو آج ایک وہ بابا اسحاق تھا، وہ اپنے آپ کہتا تھا میں اہل حدیث ہوں، فیصل آباد میں بیٹھ کے وہ حضرت معاویہ پر نہیں حضرت صدیق اکبر پہ تبرہ کرتا۔ وہ کہتا تھا حضرت عمر نے فاطمہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا، حضرت فاطمہ کا دروازہ جلا دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ۔ حضرت فاطمہ کا دروازہ جلانا، حضرت فاطمہ کے گھر پہ ظلم کرنا، وہ بندہ ظلم کر رہا ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون۔ متقی ایسے ہوتے ہیں شرم نہیں آتی مختلف کتابوں کو دیکھ کے قرآن کو پس پش ڈال دینا۔ متقی ایسے ہوتے ہیں جو نبی پاک کی لخت جگر کے دروازے کو آگ لگا دیں۔ اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الصادقون رضی اللہ عنہم۔ رضی اللہ عنہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو خاندان علی پہ ظلم ڈھائیں، آگ لگا دیجیے، یہ کر دی۔ جب رول مانی نے غالباً لکھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیمٹیوں سے کہا اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل دے گا، تو چیمٹیاں آگے ملکہ کو کہنے لگیں کہ اللہ کا پیغمبر ہو اور پیغمبر کے یار ہوں اور ہم ناچیزوں پہ ظلم کریں، ہم ناچیزوں پہ ظلم کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس چیمٹی ملکہ نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ نہیں ہوگا۔ علامہ آلوسی نے غالباً لکھا کہ یہ تو چیمٹی کا بھی نظریہ تھا کہ جو نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ چیمٹیوں پہ بھی ظلم نہیں کرتے، چہ جائے کہ خاندان علی پہ ظلم کیا۔ وکیل صحابہ علامہ داؤد بریلوی۔ ہم انشاءاللہ آپ دعا کریں، ہم اس سلسلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جتنے الزامات یہ انجینئر محمد علی نے یا بابا اسحاق نے یہ لگائے ہیں، انشاءاللہ ہم سوشل میڈیا پہ ایک ایک کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت معاویہ کے دامن کو بالکل بے داغ کر کے دکھائیں انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں، ہم عنقریب یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ میری کچھ مصروفیات جو تبلیغی بیر کے دوروں کی ہیں وہ اللہ کرے کچھ کم ہو جائیں، کچھ وقت ملے تو ہم انشاءاللہ ایک ایک الزام، جتنے بھی الزام ہیں، جتنے بھی اعتراض ہیں، جتنے بھی شبہات ہیں لوگوں کے ذہن میں ہیں، کتابوں نے لکھے ہیں، تاریخ نے لکھے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک اعتراض کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔